الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال جل في علا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا اور پھر کائنات کی سب سے مبارک اور اعلی ہستی کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا۔ یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت اور عظمت سے نواز دے، وہ چاہے تو کسی جگہ کو فضیلت دے دے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ اور مکہ کو فضیلت دی ہے کہ اگر 55 سال 6 مہینے تک ہم نمازیں دنیا کے کسی کونے میں باجماعت پڑھیں تو 55 سال 6 مہینوں کی نمازیں ایک طرف اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ایک طرف۔ وہ چاہے تو کسی وقت کو فضیلت دے دے۔ 83 سال 4 مہینے عبادت میں مگن رہنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ۔ لیکن اگر ایک انسان لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل وہ گردانا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس رات کو، اس وقت کو فضیلت سے نواز دیا۔ وہ چاہے تو کسی عمل کو، کسی قول کو عظمت سے نواز دے۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ترازو لگائیں گے
اور ترازو اتنا بڑا ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق اگر رکھ دیے جائیں گے تو پھر بھی وہ پلڑا بھرے گا نہیں، اتنا بڑا وہ پلڑا ہو۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے، اگر آپ دل کی خوشی سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ ذوالجلال نے جو فیصلہ کیا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں۔ وہ چاہے تو جس بات کو عظمت دے دے، وہ چاہے تو کسی عمل کو عظمت دے دے۔ نمازیں تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تمنائیں بھی ہیں کہ لیلۃ القدر نصیب ہو، کوئی عشاء کی نماز کے بعد 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے تو اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ وہ چاہے تو انسانوں میں سے کسی کو عظمت سے نواز دے، اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، عنایت ہے۔ کوئی شخص احد پہاڑ کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ پھر احد پہاڑ جتنا سونے کا مالک بن جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے دگنا زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صحابی رسول اپنا مبارک ہاتھ اور مٹھی جو کی بھر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ احد پہاڑ جتنا سونے کا اجر بھی اس جو مٹھی میں ہے، اور مٹھی کس کی ہے؟ صحابی کی، کسی صحابی کی، اس کے اجر اور اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے کچھ ہستیاں پیدا کی جن کو عظمت سے نوازا، جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیا کان آدم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ قال نعم معلم مکلم، اللہ نے نبوت ہی نہیں، اللہ ذوالجلال نے انہیں علم بھی سکھایا اور ان سے کلام بھی کیا۔ قال كم كان بينه وبين نوح، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقت کا فاصلہ تھا؟ قال 10 قرون، 1000 سال بعد نوح علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک پوری کی پوری کائنات شرک سے پاک تھی اور توحید پر قائم۔ صحابی نے پھر سوال کیا، کم بین نوح و ابراہیم، اللہ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا وقتی فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 10 قرون، 1000 سال۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم كانت الرسل،
اچھا، انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کی تعداد بتائی 315 جما غفیرا، 1,24,000 پیغمبر اللہ حضر جلال نے بھیجے، جن میں 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ ان انبیاء اور رسل میں اللہ حضر جلال نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض انبیاء اور رسل کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ مالک ہے۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کی، اسے کلیم اللہ بنا دیا۔ ورفع بعضهم درجات، کسی کو درجات میں بلند کر دیا، کسی کو اپنی خاص محبت عطا کی، اسے خلیل اللہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں بری ہوں کہ میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں، گہرا دوست۔ محبت کے 15 درجے ہیں، آخری درجہ خلت کا ہے، اس سے آگے محبت کا کوئی درجہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ ذوالجلال نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ ذوالجلال نے مجھے بھی خلیل اللہ بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ اس کی نیکیاں اور احسانات اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ تو میں چکا چکا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں اور احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا کی، اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين۔ اے اللہ تیرے پیارے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، میں مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جس طرح تو نے مکے اور مکے والوں میں برکت ڈالی ہے، مدینے میں دگنی برکت عطا فرما، ان کے صاع اور مد میں، ان کے پیمانوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک تذکرہ یہ بھی کیا کہ میں جب معراج پہ گیا تو آسمانوں سے گزرتے گزرتے جبریل مجھے لے کے جا رہے تھے، انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو ہیں،
اللہ ذوالجلال نے اس صحابی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ کسی شخص نے اگر جبریل کو دیکھنا ہے کہ وہ اکثر اوقات تشریف لاتے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اکثر اوقات جبریل امین دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں ہی تشریف لایا کرتے تھے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، شنوء خاندان کے جتنے کڑیل جوان ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا اور اس خاندان کے نوجوانوں کو اللہ نے وہ شکل و صورت عطا کی۔ پھر فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اگر آپ کی خواہش ہو کہ ان کو دیکھیں تو آپ مجھے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جد امجد ہیں تو میری شکل و صورت کو بھی اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام جیسی بنایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی بن مریم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے بارے میں خوشخبری سنائی ہے تو عیسی علیہ السلام۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا قل صدق اللہ، میرے محبوب کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، وما كان من المشرکین، اور وہ بھی مشرک نہیں تھے، تم بھی شرک کے قریب نہ پھٹکنا۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے بارے میں رات کو آپ لوگوں نے، محترم بھائیوں نے گفتگو سنی۔ قربانی کی آمد ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ قربانی سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام؟ کیا صرف ایک جانور خرید کر، چھری چلا کر اس کو گھر لا کے کھا پی کے خوش ہو جانا یہی قربانی ہے؟ یا کہ اس کی اور بھی تقاضے ہیں؟ کون سی ہستی ہے جس کی سنت کو ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا؟ وہ کون سے اسباق اور دروس اور اقدار ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ ذوالجلال نے رکھی، جن کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈرشپ عطا کی تھی۔ جس کی سچی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی متقین کا امام بنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ رشد و ہدایت کی نعمت جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کی، آج قربانی کرنے والے کو قربانی سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، مولا کریم وہ رشد و ہدایت جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی ہمیں بھی عطا فرما۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. آزمائش کیا کی؟ آزمائش یہ تھی کہ میرے ابراہیم، تجھے سر کے بالوں کا جو انداز اپنانا ہے وہ مانگ نکالنی ہے، آدھے دائیں طرف آدھے بائیں طرف. آج قربانی کے لیے تو میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری زندگی کی چال اور ڈھال جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی. آزمائش یہ تھی. مونچھوں کو کٹوایا کرتے تھے اور داڑھی کو معاف کیا کرتے تھے اور سر کے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے. جب سفید بال مانگ کے اندر آئے تو پوچھتے ہیں یا ربی ما ھذا، اے اللہ یہ کیا؟ جواب ملا ھذا وقارک، یہ تو آپ کا وقار ہے. تو دعا کرتے ہیں ربی زدنی وقارا، اللہ اگر یہ وقار اور عزت ہے تو اور بڑھا دے. ہر آزمائش میں اللہ ذوالجلال نے انہیں پورا اترنے کی توفیق دی. ہمیں سر درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا احسان کا پہلو نہیں، والعیاذ باللہ. کروڑوں احسانات جو اللہ کے ان کو بھلایا نہیں کرتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، کام بنتا گیا، خواہشیں پوری ہوتی گئی، دین پہ پکے ہیں. معمولی سی آئین غائن ہو گئی، دین ہی چھوڑ دیتے. ایسا ایمان تو اللہ کو پسند نہیں ہے. ایمان وہ پسند ہوتا ہے اللہ ذوالجلال کو جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لن يذوق الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث. ایمان کی لذت انسان کو ملتی نہیں ہے جب تک تین باتیں اس کی زندگی میں نہیں آ جاتی. پہلی بات، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ میرے رب کا صحیح فیصلہ ہے. مجھے ایک نہ ایک دن فوت ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. جب یہ تین چیزوں کا یقین ہو جائے تو اللہ ایسی لذت زندگی میں ڈالتے ہیں جو دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام، اے میرے خلیل، تو نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، میں تجھے آج ایک ڈگری دے رہا ہوں، تجھے اپنا خلیل بنا رہا ہوں اور پھر دنیا کا لیڈر بنا رہا ہوں. کہ اللہ میری اولاد بھی لیڈر بنے گی؟ فرمایا اولاد لیڈر وہ بنے گی جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گی. جو ظالم ہوں گے ان کو یہ لیڈرشپ نصیب نہیں ہوگی. قربانی کے لیے پیسہ خرچ کرنے والوں کو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو نیکی کی صلاحیت میرے اندر آئے اور پھر میری اولاد بھی ایسی نیک ہو کہ وہ بھی امت کے لیے، متقین کے لیے امام ثابت ہوں. یہ خواہشیں تو سارے ہی کرتے ہیں، بلہ لگ جائے، نوکری مل جائے. 25 سال کی نوکری کے لیے گھٹنے رگڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں. اللہ کی قسم جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے وہ عزت نصیب کرتے ہیں جو دنیا کی چاہت کرنے والے کو کبھی خواب بھی نہیں آیا. لیکن اس کے لیے اللہ کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے، اللہ ذوالجلال پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ بنانا پڑتا ہے. کیا بھروسہ تھا؟ سامنے آگ اتنی بڑی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے خوف نہیں ہے کہ کیا بنے گا، کوئلہ بن جاؤں گا. اور حالت یہ ہے لو طار علیہ طائر سقط مشویہ، اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اگر اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن زبان پہ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے. پھینک دیا گیا، اللہ ذوالجلال نے اس پوری کی پوری آگ کو گلزار بنا دی. باپ بھی بول اٹھا نعم الرب ربک،
یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ ہے اعتماد۔ صنف نازک آج لوگ عورت کو کہتے ہیں، بچہ دودھ پینے والا ہے، لا جلیس ولا انیس ولا شجر۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، نہ درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انس پیدا کرنے والی چیز ہے۔ جب چھوڑ کے جانے لگے بچہ اور عورت، بس کوئی انسان اور بشر نہیں ہے۔ جاتے ہوئے پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فاشار برأسه ای نعم، ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے اشارہ کیا، جی ہاں۔ اس عورت کا توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین دیکھیے اپنے رب کی ذات پر۔ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اس کا حکم ہے تو پھر ہمیں وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہی قدم جن میں کتنی کو طاقت تھی، زمزم اللہ نے وہاں سے نکالا۔ جبریل کو آرڈر دیا، جب تک کوئی انسان نہیں آتا اس ماں بیٹے کی خدمت گزاری پہ آپ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور جو چند قدم دائیں اور چند قدم بائیں دوڑ کے ہاجر علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی کی کوشش کی، یہ ماں کی ممتا تھی۔ اللہ نے ان قدموں کے بھی لاج رکھی کو مرد ہے یا عورت ہے، جب تک صفا مروہ پہ جاتا نہیں، نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ لاج رکھتے ہیں اپنے پیارے کو ہی۔ اللہ وفاؤں کو ٹھکراتے نہیں ہیں، اللہ وفاؤں کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑے غیرت والے ہیں، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ آپ محبت کرو گے، اللہ 700 گنے محبت ہم سے کرے گا۔ آپ کی محبت کا قرض اللہ حضر جلال رکھتے نہیں۔ آپ اللہ حضر جلال کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ 700 گنے نہیں، الی اضعاف کثیرہ، لاکھوں گنا آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ وہ قرض اپنے پاس رکھا نہیں کرتے، وہ بڑے غیرت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفال المؤمنین فی جبل فی الجنہ یکفلہم ابراہیم وسارہ حتی یردہم الی آبائہم یوم القیامہ۔ جو بچپنے میں چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، ماں باپ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے بچے چلے گئے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ ذو الجلال ان بچوں کو ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ابراہیم اور سارہ یہ بچے والدین کو واپس کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے انہوں نے پیغام دیا، یا محمد اقرئ امتک السلام، میرے بیٹے محمد جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہو امت والو، تمہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں سے سلام بھجوایا ہے۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا قِيعَانٌ وَغِرَاسُهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اپنی امت کو جا کے اس بات کی خبر دے دینا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے، اس کے پانی بڑے ہی مٹھاس والے ہیں، اس کے مشروبات کے کیا ہی کہنے ہیں، لیکن چٹیل میدان ہے، اگر وہاں کوئی باغ لگانا چاہتے ہو تو لگا لو، آج وقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اول من یکسى من الخلائق ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا، ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما، ہر شخص قیامت کے دن آئے گا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پر لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اسی طرح آئے گا جس طرح پیدا ہوا، بغیر ختنہ کیے۔ سب سے پہلے اگر خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے والے کو جنت میں وہ باغات عطا کریں گے جس کا اس نے تصور بھی کبھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس امت کے لیے کہ یہ کثرت سے کلمات کہا کریں۔ قربانی سے پہلے یہ دوسری بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اللہ کے سچے نبی تھے۔ قربانی کا گوشت مہم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی توحید میں خلل نہ آنے دو، عبادات کی پابندی اور اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری، من چاہی زندگی گزارنا اور کہنا کہ قربانی کر رہا ہوں، یہ قول و عمل کا تضاد کیسے اچھا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت جو ہے، فرما برداری جو ہے، یہی تو تمہارے کام آئے گی۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تھے تو اکیلے لیکن انجمن تھے، امت تھے۔ جامع خصال الحمید امت کہتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی اچھی صفات ہوں، اللہ نے اس اکیلے اپنے پیارے بندے کو امت کہہ دیا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے والے، حنیفہ یک رو تھے، دو رخی، نہ ان کی سوچ میں، نہ ان کی نظریات میں، نہ ان کی اقوال میں، نہ ان کے اعمال میں، نہ ان کی زندگی کے رویوں میں، دو رخی کرنے والا قربانی کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ یک رو تھے، صرف اللہ ذوالجلال کی طرف مائل ہونے والے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بڑھ کے اللہ کے ہاں کون پیارا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آئے تو اپنے سر کو جھکا دے، اور ساتھ ہی وہ زندگی کے ہر زاویے میں ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے اللہ کی بات کو تسلیم کرے اور ملت ابراہیم کو اختیار کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ جب روزانہ صبح کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ قربانی کرنے والے کو تیسری بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور سیدھے دین والے تھے، ان کی بات اور نظریات اور اعتقادات تخیلات میں کوئی کجروی نہیں تھی، ٹیڑھ پن نہیں تھا۔ آج بات کرنے والا بات کرتا ہے ہیچ پیچ کا سہارا لے کے، نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی، ان کی بات میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں تھا۔ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ فرما دیجئے مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی، راستہ سیدھا ایک ہی ہوتا ہے،
یہ دھوکہ ہے. زندگی میں جب تک دھوکہ دے لو دھوکہ ہی ہے. راستہ سیدھا ایک ہی ہے. 4 6 8 10 راستے سیدھے نہیں ہو سکتے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ سیدھا راستہ ہے جس کا تعین اللہ نے کیا ہے, جس پہ اللہ کے رسول نے چل کے دکھایا ہے. صحابہ نے ان کی اتباع میں ان کے پیچھے پیچھے چل کے زندگیاں گزاری ہیں. یہ صراط مستقیم ہے. یہ دائیں اور بائیں یہ زگ زیگ چلنے والے کبھی صراط مستقیم کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. اس لیے سیدھے راستے کو اختیار کرنے والا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ قربانی کر رہا ہے. جس نے اپنی مرضی کرنی ہے زندگی گزارتے وقت, گوشت ہے کھا لے وہ. اللہ ذوالجلال نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے. آج چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے اللہ سے تعلق کمزور کرنے والا قربانی کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزمائش تو آئی تو ابراہیم علیہ السلام پر. کیسی آزمائش آئی؟ اللہ ذوالجلال نے مدت کے بعد بیٹا دیا. جب اس عمر کو پہنچا کہ ایک ایک بات جو ہے بچے کی بڑی پیاری لگتی ہے, خواب آئی, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں کیونکہ وحی ہوتی ہے. خواب کیا تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. آج دنیا کے اندر اولادوں کی حالت کیا ہے؟ ان الولد مجبنۃ مبخلۃ محزنۃ. اولاد ایسے بہادر اور شجاع کمانڈر قسم کے انسان کو بزدل بنا دیتی ہے جب نالائق اولاد ہوتی ہے. ساری زندگی خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے والا, لوگوں کی جھولیاں بھرنے والا خوشیوں سے, اولاد جب نالائق اور گندی ہوتی ہے تو وہ غم میں نڈھال ہو جاتا ہے. باپ مجبنۃ مبخلہ, ساری زندگی جیبیں خالی کرنے والا اور لوگوں کو عطائیں کرنے والا, جب اولادیں گندی آتی ہیں تو پھر وہ بھی بخیل بن جاتا ہے. اسی اللہ کی رسول کی دعا یاد رکھیے, اور جن کے پاس اولاد نہیں کبھی وہ بھی یاد رکھیں. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب. اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, جو میرے اوپر رب بن بیٹھے. وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا, اور ایسے مال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے. اس لیے سیدہ عائشہ 9 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی. 9 سال اللہ کے رسول کے پاس رہی. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. 54 سال کی زندگی دیکھیے کتنی پیاری. ایک دن نہیں کہا کہ کاش میرا بیٹا اور بیٹی ہوتی, میرا دل لگ جاتا. جنہوں نے اللہ سے دل لگانا ہوتا ہے ان کو انسانوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا ہے, باپ کو حکم ہے کہ بیٹے پہ چھری چلا دے. وہ بیٹا جو مدت سے باپ کو نہیں ملا, اس کے اندر یہ اطاعت و فرما برداری پیدا کس نے کی؟ ماں نے کی. اس لیے میں نصیحت کروں گا آپ کو بھی, اپنی اولادوں کے لیے ایسی بیٹیاں تلاش کرو جو آپ کی نسل بنائیں, ان کو جنت کے ساتھ جوڑیں. کون تھے امام بخاری؟ یتیم, تربیت ماں نے دی تھی. کون تھے امام شافعی؟ یتیم, تربیت ماں نے دی تھی. کون تھے امام محمد؟ یتیم, تربیت ماں نے دی تھی. کون تھے امام شافعی؟ تھے یتیم, تربیت ماں نے دی تھی. تہجد کے وقت پگڑی باندھ کے کھڑا کرتی تھی ماں, اور بیٹا چھوٹ جاتا تھا, اماں مجھے جانے دو مسجد. وہ کہتی ہے بیٹا اذان تو فجر کی ہو جائے پھر چلے جانا, اور جا کے چھوڑ کے آیا کرتی تھی. اور کون ہے امام ابن حجر اسقلانی؟ یتیم, تربیت ماں نے کی. کون ہے امام ابن عبد البر؟ تھے